السلام علیکم۔ ہمارے اندر بہت سے آرگن سسٹم موجود ہیں جو کہ مختلف فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، جیسے کہ سرکولیٹری سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم، اینڈوکرائن سسٹم وغیرہ۔ اسی طرح سے ہمارے اندر ایک آرگن سسٹم موجود ہوتا ہے جو کہ گیشیس ایکسچینج کا رسپانسیبل ہے، وہ ہے ریسپیریٹری سسٹم۔ ریسپیریٹری سسٹم کا مین پارٹ ہمارے لنگز یعنی ہمارے پھیپھڑے ہیں۔ ڈائیگرام میں نظر آنے والے سارے پارٹس ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کا حصہ ہیں۔ یہ ہمارے نوز سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمارے پھیپھڑوں کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی ہوا کی تھیلیوں میں اینڈ ہوتا ہے۔ ان ہوا کی تھیلیوں کو ایلویولائی کہتے ہیں۔ ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کے مختلف پارٹس میں سب سے پہلے ہے نوز، نیزل کیوٹی، فیرنگس، لیرنگس، ٹریکیا، برونکائی، برونکیولز، ایلویولر ڈکٹس اور ایلویولائی شامل ہیں۔ ریسپیریٹری سسٹم کا سب سے پہلا پارٹ ہے نوز۔ باہر سے دیکھنے میں نوز ہمیں کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارا نوز کن ٹیشوز سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ ہمارے نوز کے اندر ہائلائن کارٹیلیج، بون اور فیٹی ٹیشوز موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ناک میں باہر کی طرف موجود اوپننگز کو نوسٹرلز کہتے ہیں۔ ہمارے ناک میں اندر کی طرف خالی چیمبر موجود ہوتا ہے، یعنی کیوٹی موجود ہوتی ہے، جسے نیزل کیوٹی کہتے ہیں۔ نیزل کیوٹی کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ نیزل کیوٹی کا انٹیریئر پارٹ جو نوسٹرلز کی طرف ہوتا ہے اسے ویسٹیبیول کہتے ہیں۔ ویسٹیبیول کے اندر ہیئر اور میوکس موجود ہوتا ہے۔ ہیئر اور میوکس ہوا کے اندر موجود ڈسٹ کو ٹریپ کرتا ہے، یعنی ایئر کو فلٹر کرتا ہے۔ نیزل کیوٹی کے دوسرے پورشن کو ریسپیریٹری ریجن بھی کہتے ہیں، جو کہ ایئر کے ٹمپریچر کو باڈی کے ٹمپریچر کے برابر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ریسپیریٹری ریجن کچھ ایئر کو نیزل کیوٹی کے تھرڈ پارٹ کی طرف بھیجتا ہے، اور نیزل کیوٹی کے تھرڈ پارٹ کو olfactory ریجن بھی کہتے ہیں۔ اس olfactory ریجن کے اندر olfactory ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں جو کہ اسمیل کے سگنل کو برین کی طرف بھیجتے ہیں۔ نیزل کیوٹی کے بعد ایئر فیرنگس کے پاس آتی ہے۔ فیرنگس مسل سے بنی ہوئی ٹیوب ہے جو کہ فوڈ اور ایئر کے لیے کامن راستہ ہے، یعنی فیرنگس سے فوڈ بھی گزرتی ہے اور ایئر بھی۔ فیرنگس 2 ٹیوبز میں اوپن ہوتی ہے۔ آگے والی ٹیوب کو لیرنگس کہتے ہیں جہاں سے ہوا گزرتی ہے، اور لیرنگس کے پیچھے ایسوفیگس موجود ہوتی ہے، یعنی ایئر فیرنگس سے لیرنگس کے اندر جاتی ہے، جبکہ فوڈ فیرنگس سے ایسوفیگس کے اندر جاتی ہے۔ فیرنگس کو بھی ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں: نیزو فیرنگس، اورو فیرنگس اور لیرنگو فیرنگس۔ نیزو فیرنگس فیرنگس کا وہ پارٹ ہے جو نیزل کیوٹی کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اورو فیرنگس۔ اورو فیرنگس جو کہ سینٹرل ریجن ہے اور اورل کیوٹی کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ لیرنگو فیرنگس فیرنگس کا آخری حصہ ہے جو لیرنگس کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ ہوا فیرنگس کے بعد لیرنگس کے اندر انٹر ہوتی ہے، یعنی ریسپیریٹری سسٹم کا نیکسٹ پارٹ لیرنگس ہے۔ لیرنگس کی اوپننگ کو گلاٹس بھی کہتے ہیں۔ اس گلاٹس کے اوپر الاسٹک کارٹیلیج سے بنا ہوا ٹیشو موجود ہوتا ہے جسے ایپیگلوٹس کہتے ہیں۔ جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو ایپیگلوٹس نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے اور گلاٹس کو بند کر دیتا ہے تاکہ فوڈ ہماری لیرنگس کے اندر انٹر نہ ہو۔ لیرنگس کو وائس باکس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مسل اور کارٹیلیج سے بنے ہوئے پردے موجود ہوتے ہیں جنہیں ووکل کارڈز کہتے ہیں، اور انہی ووکل کارڈز کی وائبریشن کی وجہ سے ہمارے اندر ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ، نوز، نیزل کیوٹی، فیرنگس اور لیرنگس کو ہم اپر ریسپیریٹری ٹریک بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد موجود ریسپیریٹری سسٹم کے جتنے بھی پارٹس ہیں انہیں لوور ریسپیریٹری ٹریک بھی کہتے ہیں۔ لیرنگس کے بعد ایئر ٹریکیا کے اندر انٹر ہوتی ہے، یعنی ریسپیریٹری سسٹم کا اگلا پارٹ ٹریکیا ہے جسے ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں۔ ٹریکیا بھی اسموتھ مسل سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر کارٹیلیج کی رنگز موجود ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹریکیا کے اندر کون سا کارٹیلیج موجود ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہائلائن کارٹیلیج۔ چیسٹ کیوٹی کے اندر ٹریکیا 2 ٹیوبز میں اوپن ہوتی ہے۔ ان ٹیوبز کو برونکائی کہتے ہیں، رائٹ برونکائی اور لیفٹ برونکائی۔ رائٹ برونکائی رائٹ لنگ کے اندر انٹر ہوتی ہے اور لیفٹ برونکائی لیفٹ لنگ کے اندر انٹر ہوتی ہے۔ لنگس کے اندر یہ برونکائی اور چھوٹی چھوٹی ٹیوبز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں جنہیں برونکیولز کہتے ہیں۔ پھر یہ برونکیولز سمالر برونکیولز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں
اور اینڈ پر یہ برونکیولز اسمال ڈکٹس کے اندر اوپن ہوتی ہیں جنہیں ایلویولر ڈکٹس کہتے ہیں، اور ایلویولر ڈکٹس ایلویولائی کے اندر اوپن ہوتی ہیں۔ ایلویولائی چھوٹے چھوٹے سیک لائک اسٹرکچر ہوتی ہیں، انہی ایلویولائی کے ذریعے گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے بلڈ سے ایلویولائی کے اندر انٹر ہوتی ہے اور آکسیجن ہماری ایلویولائی سے بلڈ کے اندر انٹر ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایگزیکٹلی ایلویولائی سے گیشیس ایکسچینج کیسے ہوتا ہے۔ ہمارا ریسپیریٹری سسٹم جس پروسیس کے ذریعے انوائرمنٹ سے گیسز انہیل کرتا ہے اور ایکزیل کرتا ہے اسے بریتھنگ کہتے ہیں، اور اس بریتھنگ میں ہمارا ڈایافرام ایکٹیولی انوالو ہوتا ہے۔ ڈایافرام مسل سے بنا ہوا اسٹرکچر ہوتا ہے جو ہماری ریبس کے نیچے موجود ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری ریبس کے درمیان انٹرکوسٹل مسلز بھی سانس لینے کے عمل کے دوران کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں، یعنی انٹرکوسٹل مسلز اور ڈایافرام بھی بریتھنگ میں انوالو ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کا حصہ ہیں۔